جی، میں عرض کر رہا تھا کہ کھانے کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کھانے پکانے سے متعلق، چونکہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی خواتین کا کام عام روٹین سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر خواتین کچن کا کچھ کام پہلے سے سمیٹ لیں تو رمضان میں بھی وقت کافی بچ سکتا ہے، اور رمضان کے کافی وقت کی بچت ہو جائے گی، اور اس وقت کو آپ عبادات میں یا نیک اعمال میں لگا سکیں گے۔ مثلا چاول دالیں صاف کر کے رکھ لیں، لہسن ادرک چھیل اور پیس کر پیسٹ بنا کر محفوظ کر لیں، پیاز اور لہسن کو تیل میں براؤن کر کے ٹماٹر ادرک نمک مرچ سوکھا دھنیا ہلدی ڈال کر خوب بھونے، پھر اس مسالے کو گرائنڈ کر کے کسی ایئر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کر فریز کر دے۔ ضرورت کے وقت جو ہے مرغا وغیرہ فرائی کر کے تیل میں ڈال کر اور ثابت اور گرم مسالے وغیرہ ڈال لے، جب لال ہو جائے تو تیار شدہ مسالے مکس کر کے بھون لیں۔ 10-15 منٹ میں بہترین قورمہ تیار ہو جائے گا۔ یہ مسالے خواتین کوفتہ اور انڈا کڑی کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ املی کی چٹنی ہے اور ہرے دھنیے ہیں اور پودینہ ہے، لہسن کی چٹنی بنا کر فریز کریں اور ضرورت کے وقت وہی دہی میں مکس کر لیں۔ اس کے علاوہ رمضان میں پکوڑے وغیرہ زیادہ تلے جاتے ہیں، تو پکوڑے جو رمضان کے مہینے میں دسترخوان کا ایک اہم پارٹ ہوتے ہیں، اہم جز ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی پہلے سے مسالے بنا لے۔ نمک مرچ ثابت سوکھا دھنیا سفید زیرہ اور اجوائن ثابت لال مرچ جو بھی ہوں اس کو کوٹ کر، اسی طریقے سے املی یا ناردانہ ان سب کو مکس کر کے ایک ڈبے میں ڈال دیں تو بیسن بناتے وقت بہت سہولت رہے گی۔ اتنے سارے ڈبوں کو کھولنا، دھنیا زیرہ وغیرہ صاف کرنے میں جو وقت لگتا ہے اس کی بچت ہوگی۔ اگر خواتین پکوڑوں کے لیے پالک یا ہرا دھنیا وغیرہ کاٹ کر بغیر دھوئے کسی کاغذ میں لپیٹ کر فریج میں محفوظ کر لیں تو پورا ہفتہ تازہ وہ رہیں گی۔ پیاز ہے اور آلو بھی کاٹ کر اکٹھے ایک شاپر میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ آلو چھیلنے سے پہلے دھوئیں اور خشک کر کے چھیلیں، تو بعد میں استعمال کے وقت جتنی ضرورت ہو آلو پیاز پالک ٹوکری میں ڈال کر دھو لے، اور پیاز کے ساتھ آلو کو مکس کر کے رکھنے سے بالکل وہ کالے بھی نہیں پڑیں گے۔ رمضان میں بھی مہمانوں کی اچانک آمد پر خواتین کو بالکل پریشانی نہیں ہوگی اگر وہ پہلے سے ہی کچن کا مینٹین کر کے رکھیں تو۔ یہ 5واں عمل تھا۔ چھٹا عمل تجوید سے پڑھنے والے قرآن کریم کو اس کے گرامر کے ساتھ پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں، تو تجوید سے قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض کے لیے 9واں 8واں 7واں 6واں 5واں چوتھائی تہائی آدھا حصہ لکھا جاتا ہے، یعنی اس کو ثواب کے کیٹیگریاں ملتی ہیں 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اور کبھی ہاف یا اس سے بھی کم، یعنی جس قدر نماز کی ظاہری شکل اور اندرونی کیفیت سنت کے مطابق ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لہذا تراویح کا مکمل ثواب اور اجر پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یا تو ہمارے آس پاس یا ہمارے گھر میں کوئی حافظہ ہوں جو قرآن کریم کو اچھی طریقے سے پڑھتی ہوں اور آہستہ آہستہ آرام کے ساتھ تلاوت کرے،
تو ایسی حافظہ بہن کے پیچھے تراویح پڑھیں، کیونکہ ایسی صورت میں اس تراویح کا ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ اس میں قرآن کریم آہستہ آہستہ اور آرام کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ اور کوئی ایسی حافظہ بہن ہے جو بہت تیزی سے قرآن شریف کو پڑھتی ہیں، ان کے حروف بھی کٹتے ہیں یا حروف اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوتے، اور یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، رکوع سجدے میں بھی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، نہ قومہ ہوتا ہے، نہ کیا ہے سجدہ جلسہ ہوتا ہے، بس ایسی چل رہی ہے، تو ایسی تراویح پڑھنے سے یہ بجائے ثواب کے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ علیحدہ 20 رکعت تراویح پڑھ لیں، کیونکہ تراویح بھی رمضان کی اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ ساتواں عمل تمام گناہوں سے بچنے کے لیے ایک پلاننگ کرنا، اس کے لیے ایک ٹائمنگ بنانا، اس کے لیے کچھ عمل طے کرنا۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی 183 آیت 183، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گنتی کے چند روزے رکھنے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رمضان اور اس کے روزے ہی متقی بننے کے لیے، متقی وہ بنے گا جو تقوی یعنی ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنا اختیار کرے گا، اور تقوی ہر چیز کا ہے، آنکھ کا ہے، زبان کا ہے، دل و دماغ کا ہے، پیٹ کا ہے، ہاتھ پاؤں کا ہے۔ جس طرح رمضان سے پہلے سحری اور افطاری کے سامان کی فکر کی جاتی ہے، پہلے سے سودے کا پرچہ بنتا ہے، سحری میں پھینی آنی ہے، دودھ آنا ہے، دہی آنا ہے، یا کھجلا وغیرہ آنا ہے، یا بریڈ یا آنا ہے، افطاری میں چھولے پکوڑے، اسی طریقے سے رول، سموسے، شربت وغیرہ، بہت سارے اضافی لوازمات کی تیاری کی جاتی ہے گھروں میں۔ اس پر کچھ مشورے بھی ہوتے ہیں کہ آج افطاری میں کیا بنا لیا جائے۔ اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کا مشورہ ہو کہ بھائی رمضان آیا ہے جو ہے ہی در حقیقت تقوی کے لیے، لہذا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مثلا یہ مشورہ کریں کہ آنکھوں کے تقوی کے لیے کم از کم 1 مہینے ٹی وی بند کر دیں گے، 1 مہینے واٹس ایپ کو خیر آباد کہہ دیں گے، 1 مہینے تک فیس بک کی آئی ڈی بند کر دیں گے، ٹیلی گرام بند کر دیں گے، انسٹاگرام بند کر دیں گے۔ یہ جو سب ہمارا جو ہے، اس سے آنکھوں کا تقوی چلا جاتا ہے، چونکہ موبائل کھولیں گے، یوٹیوب کھولیں گے تو اس میں بھی تمام چیزیں دیکھنے میں آئیں گی، تو آنکھوں کا تقوی نہیں رہ سکتا ہے۔ زبان کے تقوی کے لیے جس کے منہ سے غیبت نکلے دوسرا فوراً روک دے، اور مزید یہ کہ روزانہ کسی کتاب، مثلا بہت ساری کتابیں آتی ہیں غیبت کے نقصانات سے متعلق، وہ پڑھے اور اس کو سنایا کرے۔ کان کے تقوی کے لیے گھر میں گانا ہے اور میوزک وغیرہ ہے وہ نہیں چلے گا، یہ طے کر لیں پورے مہینے۔ علماء، ہاں البتہ علماء کرام کے جو بھی معتبر علماء ہیں، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، مولانا طارق جمیل صاحب ہے، مولانا پیر فقیر ذوالفقار صاحب نقشبندی ہیں، ان کے بیانات سنے جائیں۔ نمبر 4، پیٹ کے تقوی کے لیے سحری اور افطاری میں کھانے پینے میں حلال مال استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کا آ گیا اور افطاری کھا لی، لیکن تحقیق کے ساتھ حلال مال کا استعمال۔ 8واں عمل ہے جو اب یہ ہمیں کرنا ہے، شعبان میں کچھ روزے رکھ لینے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں نفلی روزے رکھے ہیں، یعنی آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ تر نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے سوا پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی رمضان کے 1-2 دن پہلے سے روزے نہ رکھے. یہ آپ اپنی امت پر بہت زیادہ شفقت اور محبت لٹا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے نہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ روزے رکھنے کی وجہ سے کمزوری آ جائے اور فرض روزے رکھنے میں رکاوٹ بنے. ہاں البتہ یہ کہ کسی سے اتفاق سے وہ دن پڑ گیا رمضان شعبان کی آخری مہینے کی تاریخوں کا جس میں وہ پہلے سے ہی معمول تھا، جس میں روزہ رکھنے کا عادت تھی، تو وہ شخص اپنے معمول کے مطابق اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے. مثلا کوئی بہن ہے، ان کا معمول یہ کہ وہ ہر جمعرات یا سوموار کو روزہ رکھتی ہیں، تو اگر 29 شعبان کو جمعرات یا سوموار پڑھیں، منڈے یا تھرسڈے پڑھیں، تو ان بہن کو اس دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور حدیث کے اعتبار سے منع نہیں ہوگا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منع فرما رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں جن کا کوئی معمول نہیں ہے روزہ رکھنے کا. وہ رمضان سے 1-2 دن پہلے یعنی کہ 29 28 27 یعنی 29 27 25 28 ان دونوں میں روزے نہ رکھے. کیوں؟ وہ اگر روزے رکھے گا تو نفل روزے ہوں گے، ہو سکتا ہے نفل روزے رکھنے کی وجہ سے کمزوری آ جائے، نقاہت آ جائے، ویکنیس آ جائے اور پھر رمضان کے روزے فوراً اسٹارٹ ہو جائیں گے تو ان رمضان کے روزوں میں رکھنے میں دقت آئے گی، پریشانی آئے گی. تو اسی طریقے سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جس آدمی نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابو القاسم کی نافرمانی کی. ابو القاسم پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی. اب کنیت کہتے ہیں اپنی اولاد کے نام پر اپنا نام رکھ لینا. جیسے تسنیم فاطمہ ہے، تسنیم فاطمہ اگر میرڈ ہیں تو اپنی اس پر، جیسے ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے تو یہ ام عائشہ اپنی کنیت رکھ سکتی ہیں. تو بہرحال کو کنیت کہتے ہیں اپنی اولاد کے نام پہ کوئی نام رکھنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم. تو حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا شک کے دن یعنی 29 شعبان کو روزے جس نے بھی رکھا اور اس کی معمول نہیں تھا، اس کی عادت نہیں تھی، تو اس نے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی. نواں عمل ہے 29 شعبان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے دن اور اس کی تاریخیں جتنے اہتمام سے یاد رکھتے تھے اتنے اہتمام سے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے. پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے اور اگر 29 شعبان کو چاند دکھائی نہ دیتا تو 30 دن پورے شمار کر کے پھر روزے رکھتے تھے. یعنی اگر 29ویں شعبان میں چاند نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں 30 شعبان کے 30 دن پورے ہوں گے. اور کیونکہ اس اردو مہینے 29 یا 30 کے ہوتے ہیں اور وہ بھی فکس نہیں، انگریزی مہینے فکس ہیں، جیسے کہ جنوری اگر ہڈی پہ آئے تو جنوری 31 کا ہے، جنوری فروری مارچ 31 کا ہوگا، اپریل 30 کا ہوگا، پھر مئی 31 کا ہوگا. یہ طریقہ ہے انگریزی مہینوں کو جاننے کا کہ کون سا 30 کا ہے کون سا 31 کا ہے. لیکن جو اسلامی مہینے ہیں یہ جو ہیں 29 کے ہو یا 30 کے ہوتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی طریقہ متعین نہیں کہ کون سا مہینہ 29 کا ہوگا کون سا 30 کا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. لہذا چاند دیکھا جائے گا تو کسی مہینے کے گھٹے 2 مہینے کے 29 کے چاند ہوتے ہیں، کسی مہینے کے 30 کے چاند ہوتے ہیں. لہذا تو اگر چاند نہیں دکھتا ہے تو 30 دن پورے کیے جاتے ہیں. بہرحال چاند دیکھ کر ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے یہ فلاں دن کا ہے.
بال سے باریک، کیونکہ قرآن کریم میں یسألونک عن الاہلہ، پیارے آقا سے لوگوں نے پوچھا تھا یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں رہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے عبادتوں کے وقت کا معیار ہے، کسوٹی ہے، لہذا کسی بھی چاند کو دیکھ کر اگر موٹا چاند نکلتا تو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ آج کا چاند نہیں ہے، یہ 2 تاریخ کا چاند، اس حساب سے فلاں تاریخ یا فلاں روزہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ چاند بے تکلف نظر آئے گا تو کہا جائے گا، یعنی چاند آسانی سے نظر آ جائے تو لوگ یہ کہیں گے یہ دوسری رات کا، یہ تو 2 تاریخ کا چاند۔ لہذا 29 شعبان کو غروب آفتاب یعنی سورج چھپ جانے کے بعد رمضان کا چاند دیکھنا، تلاش کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں جس کو کوئی ایک کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے، اور یہ فرض کفایہ کیوں ہے؟ تاکہ روزہ یا افطار کی حقیقت واضح ہو جائے۔ یہ وہ 9 اعمال تھے جو رمضان کے استقبال میں آپ کو یاد رکھنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ پھر اب ہم آپ کے سامنے حقوق رمضان رکھیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ حقوق رمضان میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ۔ پھر یہ جو ہے آپ کے سامنے آج کی کلاس ختم ہوئی، اب آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے گا۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام بہن، خیریت سے ہیں؟ پوچھیں کیا پوچھ رہی ہے تسلیم ہے؟ الحمدللہ، ایک سوال مجھے یہ کرنا ہے کہ جیسے عموماً عورتوں میں حافظ حضرات نہیں مل پاتے ہیں تو ہم لوگ تراویح اپنے گھر پہ اپنی ادا کرتے ہیں، جی جی تو ایسی صورتوں میں مطلب میرے والد نے بتایا ہے کہ معمول بہتر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر رکعت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، جی 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 تو وہ کرنا بہتر ہے؟ دیکھیے میں باقاعدہ پورے تراویح کے مسائل تو آگے آئیں گے اور میں ایک ایک چیز کو بیان کروں گا ہے، لیکن ابھی چونکہ آپ نے مسئلہ پوچھا ہے تو سمجھ لے تو تراویح مردوں پر رمضان میں جماعت کے ساتھ مسجد میں سنت موقدہ ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے گھر میں علیحدہ اور تنہا 20 رکعتیں پڑھنا یہ سنت ہے، اور ہر رکعت میں کوئی صورت متعین نہیں ہے۔ مثلا آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں الم ترا سے لے کر مناس تک، تو پہلی 10 رکعت میں ہر رکعت میں ایک ایک صورت پڑھتے چلے جائیں، پھر جب دوسری 10 شروع ہو تو پھر الم ترا سے شروع کر لیں۔ کسی کو سورہ رحمان، سورہ مزمل ہے، سورہ کہف ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، اگر یہ یاد ہیں سورہ یاسین وغیرہ تو یہ بھی پڑھ سکتے، کم سے کم 3 آیت، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتی ہوں پڑھ لیں۔ جنہوں نے یہ بتایا کہ 3 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو یہ کمپلسری ضروری نہیں ہے، بلکہ 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں گی تو ادا ہو جائے گا، 3 مرتبہ بھی پڑھ لیں گی تو بھی ادا ہو جائے گا، لیکن 3 مرتبہ یہ ضروری نہیں ہے۔ نہیں ضروری نہیں، تہائی سورہ اخلاص ایک بار سورہ اخلاص تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو اس نوعیت سے انہوں نے کہا۔ اچھا اس نوعیت سے کہا ہے، نہیں جی تو 2 سنتیں پورے مہینے پورے رمضان میں تراویح پڑھنا ایک مستقل سنت ہے، اور تراویحوں میں ایک قرآن کریم کا ختم سننا یا کرنا یہ الگ سنت ہے، لیکن اگر حافظ نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ سنت آپ پہ لاگو نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ پھر جو ہے وہ صورتوں سے تراویح پڑھے جو آپ کو یاد ہے، اور یہ سمجھنا کہ اس کی جو فضیلت سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ پڑھنے کی ہے وہ جو ہے خارج نماز ہے نہ کہ داخل نماز، یعنی نماز سے باہر جی کے لیے بہتر، تلاوت کے وقت کی فضیلت ہے، نہ کہ تراویح میں ختم قرآن کی۔ جی سمجھ۔ جی اور کچھ پوچھیں؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام گلستہ شیخ۔ مفتی صاحب میں پراوت سننی پہ گئی تھی نا، بار بار ڈسکنیکٹ ہو جا رہا تھا۔ اچھا جی دوبارہ کہوں میں؟ اس کی ریکارڈنگ بعد میں بھیجیں گے آپ ویڈیو؟ جی
हाँ भेज देंगे तो अच्छा रहेगा, मैं वापस सुन लूंगी। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कुछ पूछे? बस जज़ाकल्लाह खैर। अनुषा इरम, कनीज जैनब। मेरा एक सवाल और था, जी जी कहें अगर कहें कोई कहें। और नहीं पूछ रहा है तो मैं अपना सवाल कर लूं। जी बिल्कुल बिल्कुल पूछे। बल्कि जी मेरा आप सवाल सवाल ये नहीं है पूछते कि हैं, बल्कि सवाल पूछने वाला दूसरों को भी इल्म देता है। चुनाचे साहबा इकराम ये दिल से चाहते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल का रौब था कि आपकी वजह से जो साहबा पूछ नहीं पाते थे, लेकिन दिल में ये ख्याल था कि कोई देहाती आ जाए, कोई परदेसी आ जाए, कोई अजनबी आ जाए, वो कुछ सवाल करे तो हमें भी जवाब मिल जाए। लिहाजा दूसरे सवाल ना करें तो आप करें। जी तस्नीम फातिमा। जी मेरा सवाल ये है कि वो ज़कात से मुतालिक सवाल है जी कि जैसे हमने किसी को किसी फर्द को कर्ज दिया और उन्होंने हमारा कर्ज नहीं लौटाया, मतलब जो भी उनकी मुद्दत थी जो जिस पे उन्हें लौटाना था, और वो अभी बकाया है उनका। जी जी और क्योंकि और इत्तेफाक ऐसा है कि ज़कात भी हम उन्हीं को देते हैं, जी जी जी। मतलब तो अगर उन्होंने हमारा कर्ज नहीं लौटाया तो क्या ये मुमकिन है या ऐसा हो सकता है कि हम उसी कर्ज को ज़कात की नियत करके उनको माफ कर दें तो हमारी ज़कात अदा हो जाएगी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और सभी लोग इसका जवाब गौर से सुने। देखिए, ज़कात की अदायगी के लिए शर्त यह है कि देते वक्त ज़कात की नीयत हो, और वो यकीनन जिस पर हमारा कर्ज है उस वक्त तो हमारी नीयत थी ही नहीं थी, बल्कि ये थी हम कर्ज दे रहे हैं, बाद में हमें मिलना है। तो ज़कात इस तरीके से अदा नहीं होगी, नियत कर लेने पर भी ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि ज़कात रकम देते वक्त ज़कात की नियत नहीं थी। हाँ अलबत्ता एक शक्ल ये है कि जिस पर हमारा कर्ज है, मसलन उस पर 5,000 रुपये हमारे कर्ज है, ठीक है, वो हमें लौटा नहीं पा रहा है, या इस कंडीशन में नहीं है कि वो वापस करे, उसके हालात ही नहीं है, और इधर हमारे ऊपर भी तकरीबन 4,500 या 5,000 की ज़कात बन रही है, क्योंकि 2 लाख रुपए भी हैं या 2 लाख की ज्वेलरी है, तो ऐसी सूरत में 2,500, हाँ 5,000 ज़कात बन जाए। तो 5,000 रुपये लेकर जाएं या उनको बुलाएं घर पे, और ये कहें ये 5,000 रुपये हमारी तरफ से आपको हदिया है, क्योंकि ज़कात के लिए ज़कात का कहना जरूरी नहीं, बल्कि दिल में नीयत होना चाहिए। तो वो 5,000 ज़कात के उनको दें, वो ले ले, तो अब ये कहें उनसे कि अब हमारे वो 5,000 रुपये आप कर्ज वापस कर दीजिए जो आपने लिए थे। यकीनन वो वापस कर भी सकते हैं, और हो सकता है कि नीयत खराब हो जाए तो ना भी करें, लेकिन वो खुशदिली से वापस करें। कर्जे की रकम हाथ में ले ज़कात की रकम हाथ में लेने के बाद कर्जे की रकम के तौर पे वो खुशदिली से अदा करें या बेदिली से करें, बहर सूरत आपका कर्ज भी अदा हो गया, कर्ज भी आपको मिल गया, और ज़कात भी अदा हो गई। समझ में आ गया तस्नीम बहन? जी मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह। जी और कोई पूछे? जी मुझे पूछना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, पूछिए कनीज जैनब। मुझे ये पूछना है, मान लीजिए अगर मेरे अकाउंट में 10-15 हजार बहुत दिनों से जमा है तो जी जी उसका भी हम ज़कात निकालेंगे? जी हाँ, अकाउंट में जो भी है वो आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी। उसको वक्त जब जब आप ज़कात की हिसाब लगाएंगे तो ज्वेलरी की कीमत अलग, अकाउंट में जो है वो अलहदा, जो पत्ती में भरी हुई हैं लॉट वो अलहदा, इसी तरीके किसी को कर्ज दे रखे वो भी ज्वाइन होंगे, इसी तरह कहीं अमानत पे आपने पैसे रख रखे वो सब जोड़े जाएंगे, और उन पे सब पे ज़कात होगी। सब पे निकलेगी? जी हाँ। अगर मान लीजिए कोई मुझे दिया है उसको हम अपने अकाउंट में पे कर दे तो उसका भी नहीं नहीं, निकालेंगे? अच्छा आपके अकाउंट में अगर आपकी रकम नहीं बल्कि किसी और की रकम रखी है तो उस पे ज़कात नहीं है, वो तो आपके पास अमानत है, नहीं अमानत की ज़कात नहीं होती। नहीं नहीं, वो मेरी अकाउंट है, लेकिन कोई हमको दे देता है तो मेरे पास पैसा रहता तो उसमें जाके हम जमा कर देते अपने अकाउंट में। हाँ हाँ, तो अभी अमानत ही है, क्योंकि आपने अपने पास नहीं रखा, लेकिन आपके अकाउंट में रखी हुई है, लेकिन वो रकम आपकी तो नहीं है ना, दूसरे की है। नहीं, वो तो मेरी है।
कोई मुझे देता है गिफ्ट में जी, कोई मुझे गिफ्ट में देता है पैसा तो हम ले जाके जमा आपको कोई गिफ्ट में दे या सरकारी कोई भी स्कीम के तहत, गवर्नमेंट स्कीम के तहत आपके अकाउंट में आए तो वो आपकी मिल्कियत है, आपको उसकी भी ज़कात देनी है। उसकी भी देनी है? जी 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 जी, ये तो बात हमको मालूम नहीं था, तो हम तो नहीं देते। कोई बात नहीं, आप मालूम चल गया इसलिए तो सीख रहे हैं। मेरा तो इरादा ये है कि आपको ज़कात के मसाइल की भी खूब अच्छी तरीके से बताऊं, क्योंकि ज़कात के मसाइल में अव्वलन तो ख्वातीन ज़कात देती ही नहीं है, क्योंकि उनको बेचारियों को मसाइल ही नहीं मालूम होते, और जिनको मसाइल मालूम होते हैं तो उनको मुकम्मल मसाइल भी नहीं मालूम होते, इसलिए वो जैसा भी होता है वो अपने तौर पे दे देती हैं, उसमें बड़ी कोताहियां भी हो जाती है बाद मरतबा। नहीं, मुझे लगा था कि मेरे अकाउंट में कम रकम है तो कहीं हम लोग नहीं, वो सब जोड़ी जाती है, किसी एक रकम पे नहीं बल्कि सब रकम पे ज़कात सबको जोड़ के दी जाती है जी। ऐसे तो हम लोग पैसा देते हैं पर हम निकालते नहीं थे ज़कात। अच्छा अच्छा अच्छा, चले इस पर इंशाल्लाह जरूर निकालेंगे हम जी इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, जैसे जो पैसा लोगों का प्रोविडेंट फंड में या एनपीएस वगैरह में जमा होता है, जो कटता हमारी तनख्वाह से है, लेकिन वो हमारी मिल्कियत नहीं होता, वो खुद सरकार के पास, लेकिन हमें पता होता है कि ये पैसा हमारा है और इतना इतना पैसा हमारा जुड़ चुका है, तो क्या उस पर भी हमें ज़कात देनी होगी? वो भी देखिए, हमारी अब ज़कात में शुमार होगा या नहीं? एक तो ये चीज ले, प्रोविडेंट फंड, पीएफ फंड है ना, पीएफ फंड के बारे में ही जी पूछा आपने। जी 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 बिल्कुल। पीएफ फंड में एक तो हमें बढ़ाकर मिलता है, दूसरा वो हमें मिलता है एक नौकरी या जॉब से रिजाइन, मतलब कि रिटायर्ड होने के बाद ही तो मिलता है। जी 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 बिल्कुल, हाँ, लेकिन हम पर बवक्त सुनिए, जरूरत उसमें से ले भी सकते हैं हाँ अगर हमें अच्छा, जरूरत ले भी पड़ती है सकते तो। उसमें से। जी, बीच में से ले सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है। अच्छा कुछ अच्छा, पैसा, कुछ परसेंटेज होती है कि इतनी परसेंटेज पैसा जो है आप एक वक्त में, मतलब मुद्दत गुजरने के बाद उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ी तो। हाँ देखिए, पीएफ फंड में जो जायद रकम मिलती है वो जायद रकम लेना जायज है। क्यों? वो ब्याज और इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट और ब्याज जब होता है जबकि हमारे कब्जे में कोई चीज आ गई, हमारी कस्टडी में आ गई, फिर उसके बाद हमने अकाउंट में जमा की और उस पे जो कुछ पैसे इंटरेस्ट के बढ़े, तो वो ऐसी सूरत में वो इंटरेस्ट की रकम हमारे लिए जायज नहीं है कि हम उसको यूज करें, बल्कि अकाउंट से निकालकर किसी को बगैर सवाब की नीयत से देना है। लेकिन पीएफ फंड में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट या कंपनी वो आपकी हर महीने में आपकी मंथली सैलरी जो है 60,000, लेकिन वो आपको पे करते 50,000, 10,000 पीएफ फंड में वो जमा करते चले जाते, वो आपको नहीं मिलते। तो ऐसी सूरत में नाम है आपकी सैलरी का 60,000, लेकिन हकीकत में होती है 50,000। तो जो 10,000 जो पीएफ फंड में जा रही है उस पर आपकी मिल्कियत नहीं है, वो आपको मिलेगी मुलाजमत के खत्म हो जाने पर या रिटायर्ड होने पर। ऐसी सूरत में वो रकम जब आपको मिलेगी उस वक्त आपकी जो गुज़िश्ता साले हैं उस वक्त मिलने के बाद उस रकम पर की ज़कात आप देंगे। लेकिन मिलने से पहले भी अगर आप अदा कर दें तो भी वो ज़कात अदा हो जाएगी। बहरहाल ज़कात देनी ही है, चाहे अभी दे दें तो भी अदा हो जाएगी, अभी नहीं दी बल्कि रिटायर होने के बाद जब ये फंड आपके पास आ गया तो गुज़िश्ता जितनी भी सालें गुजरी हैं उन सालों की ज़कात आपको हिसाब लगाकर देनी पड़ेगी। ये बात समझ में नहीं आई कि गुज़िश्ता सालों का हिसाब किस तरह से गुज़िश्ता फिर का मतलब लगाया ये जाए। पिछली साल है। मसलन पीएफ फंड जी, में गुज़िश्ता मैं आपका समझ बैलेंस गई। जो था वो 5 साल तक जी, रहा, 5 साल के बाद आपके हाथ में आया तो 5 साल की ज़कात आपको हिसाब लगाकर देनी पड़ेगी। तो फिर उसकी कीमत का हिसाब कैसे लगेगा? और उसकी कीमत का हिसाब ऐसा है जैसे कि क्योंकि वो साल दर साल बढ़ती है। हाँ, हर साल बढ़ती है ना, जो बढ़ने वाली जी रकम है वो तो ना लिए जाए, और जो बढ़ने वाली रकम है वो तो इनाम समझी जाएगी कंपनी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से इनाम समझी जाएगी, वो इंटरेस्ट नहीं समझा जाएगा।
لیکن جو اپنی رقم ہے اس رقم پر زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اس کا حساب ایسے نکالیں گے جیسے کہ سلور ہے اس وقت 60,000 چل رہے ہیں، تو 60,000 روپے اگر تھے اس میں، یا 1,20,000 تھے، تو 1,20,000 میں جو ہے جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ تقریباً 3,000 یا 1,400-1,500 روپے کی بنتی ہے، وہ دے دیں گے۔ 1,00,000 پہ تقریباً 2,500 روپے بنتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ انسان اپنی پوری تنخواہ پہ نکال دے؟ اپنی پوری تنخواہ میں سے؟ جی، پوری تنخواہ کا حساب لگا کر کے اس میں سے نکال دے سکا، کیونکہ جو پی ایف کا اماؤنٹ ہوتا ہے وہ جی جیسے مان لیجیے کسی انسان کا ایک سال میں 1,00,000 کٹا، جی جی تو اگلے سال 1,00,000 اور کٹا تو وہ جڑ کے 2,00,000 ہو گیا، جی پھر جی اگلے سال 1,00,000 اور کٹا تو وہ جڑ کے 3 سال ہو گیا، تو وہ جی ہر سال در سال اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بڑھتا جائے گا، تو بالکل جیسے ہم بالکل بڑھتا جائے جی، گا۔ جی، تو تو اس میں آخر میں جب حساب ہم لگانے زکوٰۃ میں نکال، یقیناً بہت دشواری ہوگی۔ آپ جو جی کہہ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ہر سال زکوٰۃ نکالتے رہیں، یہی آسان طریقہ ہے۔ جی میرے خیال سے بہتر یہی رہے گا۔ جی 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 جزاک اللہ۔ جی، اور کچھ؟ السلام علیکم۔ اچھا، شیخ ناگور بھی جی فرمائیں۔ صاحب جی، اب ہمیں LIC بنتے نا، LIC میں بھی زکوٰۃ نکالنا؟ جی LIC بنتے نا، سناتا ہے میرا آواز تمہارے؟ جی جی، آواز آ رہی ہے۔ LIC مفتی صاحب، LIC پوچھ لائف رہے ہیں۔ انشورنس، لائف انشورنس۔ ہاں لائف انشورنس میں بھی ہمیں زکوٰۃ نکالنا کیا؟ دیکھیے، لائف انشورنس میں اولن تو یہ جائز ہی نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اگر انجانے میں ہم نے لائف انشورنس کرا رکھا ہے تو صرف اتنی رقم کی زکوٰۃ نکالیں گے جتنی رقم ہم نے بھر دی ہے۔ اب ٹوٹل اماؤنٹ ہمیں لیتے ہم کو کیسے کرنا؟ ہم آپ معلوم نہیں صاحب جی، ہمیں انکم ٹیکس پڑتا کو ہم جاب کے واسطے کو بھر لے جبے بھن کو بھی 10 سال ہوا۔ اچھا جی، تسنیم بہن کچھ پوچھا ہے، بتائیے۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ جاب میں کیونکہ انکم ٹیکس بہت زیادہ کٹتا ہے، اچھا اور اچھا، اس انکم ٹیکس کو کم کرنے کے لیے لوگ اکثر LICs لے لیتے ہیں۔ جی جی LIC جی، پریمیم جانے کی وجہ سے انکم ٹیکس جو ہے وہ کم کٹتا ہے یا نہیں کٹتا، تو اچھا ایسی صورت میں مطلب فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قریباً 10 سال ہو گئے LIC لیے ہوئے، تو ان کا ایک کیلکولیشن میں پوچھنا چاہ رہی تھی کیسے کریں گی؟ تو LIC اگر لے لیے تو چونکہ انہوں نے بخوشی نہیں لی ہے بلکہ ایک ضرورت کے تحت لی ہے، لہذا ایسی صورت میں جتنے آپ کے بھرے جاتے ہیں اتنی کی LIC میں جتنے بھی بھرے جاتے ہیں اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ جو زائد ملے گی اس کو تو جب ملے گی تو لینا بھی نہیں ہے، وہ لے کر خود اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرنا ہے بلکہ بغیر ثواب کی نیت سے دوسروں کو دے دینا ہے جو مستحق ہے۔ جی شکریہ۔ جی، اور کچھ؟